بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرح جو نیا آرمی چیف آئے گا اس کے اوپر بھی اسی طرح کی ذمہ داریاں ہوں گی جس طرح کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر تھیں۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی تھی، بڑی چیلنجز تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے آ کے صرف ملک کی بربادی، ملک کا نقصان کیا، عوام کا نقصان کیا۔ لیکن جنرل باجوہ پیچھے سے کیا کرتے تھے؟ ساری کی ساری مینجمنٹ، وہ چاہے فائنینشیل مینجمنٹ ہو، انٹرنیشنل لیول پہ فارن پالیسی کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جگہ پر کوئی بھی معاملہ ہو، وہ جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ آ کے کرتی تھی۔ یہ فرق ہے ان کی حکومت کا، جو شہباز شریف کی حکومت ہے، آصف زرداری کی حکومت ہے، اور یہ 13 جماعتیں مل کے آپس میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کام ٹکے گا نہیں کر رہی ہیں، اور سارے کے سارے کام کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جنرل باجوہ۔ اب جو نیا آرمی چیف آ رہا ہے، نیا آرمی چیف اصل میں اس کے اوپر بڑے چیلنجز ہیں۔ اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ملک کے اندر اس ٹائم کتنا بڑا سرپرائز رکھا ہوا ہے، ملک کے اندر کتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کے اندر کتنا بڑا کیوس ہے، کیونکہ یہ جو عمران خان اس ٹائم سرپرائز لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اور باقی تمام جماعتوں کی حکومت جو ایک سائڈ پہ ہے، وہ ان کی جو لڑائی ہو رہی ہے، ان کی جو آپس میں ایک سیاسی لڑائی چل رہی ہے، ان کی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، عمران خان کے اوپر جس طریقے سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان اب دوبارہ سڑکوں کے اوپر آنے والا ہے، اور عمران خان نے سرپرائز تیار کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کا سرپرائز کو چھوٹا سرپرائز نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی عمران خان سرپرائز دیتا ہے، اور یہ سرپرائز اصل میں برڈ کہاں سے نکلا؟ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ایسا تگڑا جواب دیا، اس کو سرپرائز کیا گیا۔ اور یہ جو سرپرائز کا برڈ ہے، یہ جنرل آصف غفور، جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، آج کل تو وہ کوئٹہ کے اندر کور کمانڈر ہیں، لیکن جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت انہوں نے یہ سرپرائز کا برڈ استعمال کیا تھا کہ سرپرائز ملے گا، سرپرائز ملے گا، اور یہ انڈیا کو کہا تھا۔ اسی لیے عمران خان نے بھی اب یہی ورڈ استعمال کیا ہے اپنی اپوزیشن کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اور اپوزیشن عمران خان کی تو اب وہ اپوزیشن ہے، اپنے مخالفین کے لیے عمران خان نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ سرپرائز ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اور وہ سرپرائز یہ ہونا ہے کہ عمران خان نے، دیکھیں اس ٹائم اگر سمری پاس ہوتی ہے، سمری وہاں سے نوٹیفیکیشن نکلتا ہے اور ایک نام فائنل ہوتا ہے آرمی چیف کے لیے، اور دوسرا نام فائنل ہوتا ہے چیف آف جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی ہے اس کے لیے، اسے کیا ہوگا کہ آخرکار یہ جانا تو صدر کے پاس ہے۔ صدر نے اپنے پاس یہ سارا رکھا ہوا ہے، ہولڈ اتھارٹی رکھی ہوئی ہے، پاور رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے اس نام کو ریجیکٹ کرنا چاہیں، اس معاملے کو ڈیلے کرنا چاہیں، یہ معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ آگے جو 3-4 دن ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، انہی کے اندر ہی اصل میں ملک کے جو اہم ترین فیصلے ہیں وہ ہونے ہیں، اور انہی کے گرد ہی سارا ملک گھوم رہا ہے، سارے ملک کی سیاست گھوم رہی ہے، ساری جماعتیں۔ دیکھیں اس ٹائم جو پیپلز پارٹی ہے اور جو نون لیگ ہے وہ کوشش تو کر رہی ہیں کسی طرح سے اپنا فائدہ نکال لیں، کیونکہ اب یہ حکومت کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں، اب یہ حکومت زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اس ٹائم سمجھتے ہیں کہ ہم اگلا سال نکال لیں گے، یا 6 مہینے نکال لیں گے، یا 5 مہینے نکال لیں گے، یا کم از کم 10 مہینے نکال لیں گے، اور جا کے اکتوبر میں نومبر میں الیکشن ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اور اگلے تقریباً 48 سے 72 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے، یہ چیزیں سامنے آ جانی ہے، اور آخرکار یہ سارے معاملات حل ہو جانے ہیں۔ اب عمران خان اصل میں جو معاملہ لے کے بیٹھے ہوئے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس ٹائم سب سے بڑا سرپرائز کارڈ ہے۔ عمران خان نے یہ کارڈ کھیلنا ہی کھیلنا ہے، عمران خان کو کوئی اس کارڈ کھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ اور جو اس ٹائم نئے آرمی چیف کے لیے چیلنجز ہیں وہ 3-4 بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ وہ اب جو چیلنجز لے کر ان کا سامنا کریں گے، اس میں جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہوگا وہ یہ کہ اس ٹائم جنرل الیکشن اور ملک کے اندر جو کرائسس ہے کس طرح سے کروانا ہے۔ سب سے پہلے تو جو کرائسس ہے جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، یا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔ پی ٹی آئی اس ٹائم سڑکوں کے اوپر ہے، عمران خان اس ٹائم سڑکوں کے اوپر ہے، اور سڑکوں کے اوپر آ کے اس نے سرپرائز کا اعلان کیا ہوا ہے، اور پبلک بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ نئے جنرل کو پتہ ہے، جو بھی اس ٹائم جنرل آ رہا ہے، جو نام شامل ہیں اس میں تمام جنرلز کو پتہ ہے کہ اس ٹائم حالت کیا ہے، کیونکہ اس نے آتے ساتھ ہی جو سب سے اہم
اہم جو فورم ہے، اہم جو کانفرنس ہے وہ بلانی ہے کور کمانڈرز کی، اور وہاں پر سارے یہ فیصلے ہونے ہیں اور آخرکار یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ملک کو کس طرح سے کرائسس سے نکالنا ہے، اور اسی کے اندر ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ جو اس ٹائم کرائسس ہے جو حکومت اور پی ٹی آئی کا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے اور ملک کو لے کے جائیں ہم الیکشن کی طرف، کیونکہ الیکشن ہوں گے تو سیاسی صورتحال بہتر ہوگی، اور سیاسی صورتحال کی بہتری سے ہی آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی، کیونکہ اکانومی اب بہتر نہیں ہونے والی اس طرح کے حالات میں، جو حالات اس ٹائم چل رہے ہیں، جو اس ٹائم ملکی صورتحال ہے، جو ڈالر ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جو آپ کی اکانومی ہے، سرمایہ کاری ہے نہیں، انویسٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں، آپ کے ساتھ کوئی ٹریڈ ڈیل کرنے کو تیار نہیں، تو ایسی صورت میں کوئی بھی یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ تو جو دو تین بڑے چیلنجز ہیں اس میں سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے اور ملک کو لے کے جانا ہے الیکشن کی طرف، کیونکہ اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے، اگر یہ الیکشن کی طرف معاملہ نہیں جاتا تو اسی طرح سے یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ رہے گا، اور جتنی دیر تک پولیٹیکل کرائسس رہے گا اتنی دیر تک یہ آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، آپ کے ملکی معاملات دیکھیں، جب بھی انٹرنیشنلی کوئی ملک جا کے بات کرتا ہے، کوئی سربراہ جاتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے، اس کو آخرکار ایک ہی چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے حالات جا کے ٹھیک کریں، اپنے ملک کے جا کے معاملات ٹھیک کریں، پھر ہم وہاں پر سرمایہ کاری کریں گے۔ تو یہ اب شہباز شریف کو تو بڑا واضح طور پر کہا گیا، جب بھی شہباز شریف پچھلے 6 سے 8 مہینوں کے دوران یہ ٹورز کرتا رہا کہ تم ہوتے کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ تمہاری وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ یہ شہباز شریف کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا، یو اے ای نے بھی یہی کہا، سعودی عرب نے بھی یہی کہا، ترکی نے، چین نے، ہر ملک نے یہ کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور ان لوگوں کو پتہ ہے، یہ جتنے ممالک ہیں ان کو پتہ ہے، اس کے اندر یو اے ای کو پتہ ہے، سعودی عرب کو پتہ ہے، روس کو پتہ ہے، ترکی کو پتہ ہے، چین کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سازش کر کے عمران خان کی حکومت ہٹا کے آیا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا کرائسس ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ آپ کی ساری جو ڈیلنگ ہے انٹرنیشنلی ہوتی ہے، تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنا بڑا کرائسس، نیشنل لیول کا جو کرائسس ہے اس سے انٹرنیشنل امپیکٹ پڑتا ہے، وہاں پر بھی آپ کی ساری ڈیلنگ خراب ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر تک آپ اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں کریں گے، ملک کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، یہاں پر کرائسس کو ختم نہیں کریں گے، یہاں پر آپ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ملک کو الیکشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، آپ کے ملک کی حالات ایسے ہی رہیں گے، خاص طور پر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، دیکھیں یہ نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا، کہ کس طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے یہ کرائسس، اور کس طریقے سے ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور عمران خان کی یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی جو نیا آرمی چیف ہے اس کے لیے ایک چیلنج ہے، اور عمران خان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے ہر حال میں پوری ہونی ہے، کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتا ملک مزید کرائسس کی طرف جائے گا، ملک جتنا کرائسس کی طرف جائے گا آپ کی معیشت دیکھیں اس ٹائم دیوالیہ ہونے کے قریب ملک کھڑا ہے، انٹرنیشنلی یہ رپورٹس آ گئی ہیں، اس لیے سب سے بڑا چیلنج آرمی چیف کے لیے جو ملک کے اندر الیکشن ہے وہ کروانا ہوگا۔